نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، ہر مومن کی یہ خواہش اور یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت خاتمہ ایمان پر فرمائے اور جنت کے اندر داخل فرمائے اور جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جنت کے اندر حاصل ہو۔ آج کے درس میں یہی ذکر ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب جنت میں کس طرح حاصل ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم لوگوں کو خبر نہ دے دوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرا محبوب اور سب سے زیادہ میرا مقرب کون ہوگا؟ یہ فرمانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کہ جو تم لوگوں میں ایسا ہو کہ جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا، وہ جنت کے اندر میرا محبوب ہوگا، میرا مقرب ہوگا۔ کوئی تمہیں دے یا نہ دے، تم دیے جاؤ، ظالم کو معاف کر دو، اور جو تم سے کترائے، دور بھاگے، نفرت کرے، تم اس سے محبت سے ملو۔ انشاءاللہ نفرت کی دیوار بھی ہٹ جائے گی اور قرب حاصل ہوگا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ 3 باتیں جس شخص کے اندر ہوں گی، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ نمبر 3، اور جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے قطع تعلق نہ کرو بلکہ ملاپ کرو، تعلق کو قائم کرو۔ کاش ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم اپنی ذات اور اپنے نفس کی خاطر ناراض ہونا ہی چھوڑ دیں، جیسا کہ ہمارے بزرگوں کا جذبہ ہوتا تھا کہ ان پر کوئی کتنا ہی ظلم کرے، یہ حضرات اس ظالم پر شفقت و مہربانی ہی فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا شیخ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک بار جنگل میں کہیں تشریف لیے جا رہے تھے کہ ایک سپاہی کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے آپ سے سوال کیا، کیا تم غلام ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جی ہاں، میں غلام ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے آبادی کا ذرا پتہ تو بتا دو، کدھر ہے آبادی؟ آپ نے قبرستان کی طرف کو اشارہ کر دیا۔ اس سپاہی کو اس پر بڑا غصہ آیا اور اس نے آپ کے سر اقدس پر ڈنڈا دے مارا۔ سر مبارک سے خون بہنے لگا۔ ظالم سپاہی نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آپ کو پکڑ کر شہر میں لے آیا۔ لوگوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو سپاہی کو بڑی ملامت کی اور کہا کہ ارے بے وقوف، یہ تو نے کیا حرکت کی؟ ان کو تو نہیں جانتا ہے؟ ارے نادان، یہ تو زمانے کے ولی ہیں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ۔ یہ سن کر وہ سپاہی بے حد شرمندہ ہوا اور فوراً اپنے گھوڑے سے اتر کر آپ کے قدموں میں گر پڑا اور آپ کی قدم بوسی کی۔ پھر انتہائی عاجزی کے ساتھ عرض گزار ہوا کہ عالی جاہ، میں آپ کا غلام ہوں، اپنے غلام کی خطا کو معاف فرما دیجئے اور یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے مجھے یہ کیوں بتایا تھا کہ میں غلام ہوں؟ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سپاہی نے عرض کیا کہ جب میں نے آبادی کے بارے میں دریافت کیا تھا تو آپ نے قبرستان کی طرف کو اشارہ کیوں کر دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کیا تھا کہ شہروں کی آبادی تو ایک دن ویران ہو جائے گی، مگر اصل آبادی تو قبرستان ہی ہے، یہی سب کو آنا پڑتا ہے، اس لیے میں نے اس کی طرف کو اشارہ کر دیا تھا۔
سپاہی نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ میں نے ڈنڈے سے آپ کا سر مبارک پھوڑ ڈالا، اس کے باوجود آپ کی زبان پر دعائیہ کلمات کیوں جاری تھے؟ آپ کو تو بد دعا دینا چاہیے تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ دعا دینے میں 2 ثواب ہیں، مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ تم سے تو مجھے نیکی حاصل ہو، ثواب حاصل ہو، اور اس کے بدلے میں مجھ سے تمہیں ابدی بد دعا حاصل ہو، اس لیے میں نے بد دعا کی جگہ تم کو دعا دی ہے۔ مطلب یہ کہ تم نے مجھے مارا تو مجھے تکلیف پہنچی، اس پر میں نے صبر کیا، لہذا تم مجھے مار کر میرے لیے ثواب حاصل ہونے کا ذریعہ بنے، تو اس طریقے سے تم میرے محسن ہوئے، اور ظاہر ہے کہ محسن کو دعا ہی دینا چاہیے نہ کہ بد دعا۔ عزیزوں، اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد ایک بزرگ نے خواب میں جنت کا منظر دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ اہل جنت کی جھولیاں موتیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ ان بزرگ نے ان جنتی لوگوں سے اس کی وجہ دریافت کی تو جنتی لوگوں نے جواب دیا کہ ایک ناواقف شخص نے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے سر اقدس کو پھوڑ دیا تھا، جس پر کہ انہوں نے صبر کیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب ابراہیم ابن ادہم جنت میں داخل ہوں تو ان پر یہ موتی نچھاور کیے جائیں۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے بزرگوں کا حسن اخلاق ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا جذبہ عفو درگزر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے صدقے میں ہمیں بھی حسن اخلاق، دولت درگزر نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔